باران عظیم ابر شمار ہست ابر دیگرو دیگر سما ہست ابر دیگرو دیگر سما یہ جو ابر نظر آتا ہے، یہ جو آسمان نظر آتے ہیں، نہ یہ بارش اس آسمان سے ہے نہ اس ابر سے ہے. ہست ابر دیگر و دیگر سما، وہ ابر بھی اور ہے، وہ آسمان بھی اور ہے. وہ ابر بھی اور ہے، وہ آسمان بھی اور ہے. جیسے اترتی نظر آتی ہے بارش مگر یہ بارش یہ کوئی اور بارش ہے، اس طرح وہ آسمان بھی اور ہے جس آسمان سے یہ بارش آئی ہے. سبحان اللہ. یہ آسمان بھی اور ہے اور یہ ابر بھی اور ہے. یہ ابر کیا ہے؟ اسماء الہی ہیں. یہ ابر کیا ہے؟ یہ صفات الہی ہیں. اور آسمان سے کیا مراد ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش ہوتی ہے یہ کون سا آسمان ہے؟ فرمایا یہ حضور خداوندی ہے. یہ حضور خداوندی ہے. حضور خداوندی سے جو بارش نیچے اترتی ہے وہ اسماء الہی کے پیمانے میں نیچے آ رہی ہے. اللہ اکبر. آگے وہ جا کے اور اس کو کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اینچونی باران ز ابر دیگر است رحمت حق رحمت حق در نزولش مضمر است. اللہ جب بارش بھیجتا ہے ابر کو اللہ تعالی وسیلہ بناتا ہے. ابر کے پردے سے بارشیں اترتی ہیں نیچے. فرمایا رحمت حق در نزولش مضمرست. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے نزول کے لیے یہ ایک بید اختیار فرمایا ہے کہ میری رحمت کس طرح نازل ہو. کیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہو. آگے وہ جا کے فرماتے ہیں کہ اگر اس کی حقیقت دیکھنا چاہو تو لفظوں میں کب تک سنو گے؟ وہ بارش کیسی تھی، قطرے کیسے تھے، نزول کیسا تھا. تم ایسا کرو کہ ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں. جناب بھی فرماتے ہیں ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ حقیقت کھل جائے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کتنی بلندی سے آتی ہے، قطرے کتنے موٹے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کمیت کیا ہے، ذریعہ نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے اور نزول کا محل کیا ہے. یہ ہم بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں گر تو بکشائی ز باطن دیدائی زود یابی سرمائے بگزیدائی. اس آسمان کی اگر بارش دیکھنی ہے تو اس جسم کی آنکھ کھولو. اس آسمان کی بارش دیکھنی ہے تو جسم کی آنکھ کھولو. اور حقیقت کی بارش دیکھنی ہے، نور کی بارش دیکھنی ہے تو دل کی آنکھ کھولو. یہ آنکھ بلندی تک جہاں آسمان ہے وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ آنکھ جہاں سے بارش چلتی ہے وہاں تک پہنچ جاتی. اس لیے فرمایا گر تو بک شاہی ز باطن دیدائی زود یابی سرمائے بگزیدائی. قرب و قبولیت، محبت و محبوبیت، قرب و قبولیت، محبت و محبوبیت کا سرما دل کی آنکھ پر لگا تاکہ وہ کھلے تو اس نور کی بارش کے نزول کی کیفیت کو ملاحظہ کرے. تو حضرات گرامی، یہاں ایک بہت خوبصورت بات عرض کر کے میں اسے ختم کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مقبولہ رضی اللہ عنہا، آپ ظاہری طور پر باطنی طور پر تقرب و طہارت کی اس منزل پر تھی کہ ذرا طبیعت بار خاطر
ذرا سی طبیعت ناگوار ہوئی، چند جملے بار خاطر بنے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب کی محبوبہ کو میری طرف سے پیغام دو کہ آپ صدیقہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، محبوبہ بھی ہیں، میرے محبوب کی محبوبہ ہیں اور میری دل پسند میری بندی ہیں، میری بارگاہ میں مقرب ہے۔ تو ان پر وہ جب چادر کا ایک ٹکڑا یا چادر سر پہ آئی تو نور کی بارش، تو جو فیضان حضرت صدیقہ عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کو اس چادر اوڑھنے کے بعد جو کیفیت و مراتب ملے وہ پہلے حاصل نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے بعد آنکھیں کھلی، اس کے بعد توجہ اللہ ہوئی، اس کے بعد قرب و قبولیت و معیت کے مقام اٹھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دنیا سے کوئی صحابی رخصت ہوتے تو وہ اس انتظار میں ہوتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مس کیا ہوا کوئی کپڑا ہاتھ آ جائے تاکہ اس میت کے ساتھ کفن کے نام دے کر اس کو ساتھ لٹا دیا جائے، تاکہ نہ قبر پوچھے، نہ عشر پوچھے، نہ پلسرات پوچھے، دوزخ پوچھے، وہ کپڑا بچا کے لے جائے۔ یہ جو تبرکات کا سلسلہ ہے یہیں سے تو شروع ہوتا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام فرما دیتے صدیقہ آپ دانش مند ہیں، عالمہ ہیں، آپ کو بڑی فضیلت حاصل ہے، کیا رکھا ہے اس کپڑے میں، کیا رکھا ہے اس کپڑے میں؟ تو یہ ثابت کر دیا کہ صدیقہ اگر میرے کپڑے کا ایک حصہ تیرے سر پر آنے کے بعد اتنی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں تو جس کے ساتھ لگی ہو ان کی بھی حقیقت کا اندازہ لگا کہ وہ کن بلندیوں پر فائز ہے، یہ تو میرے کپڑے کا فیض ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ جس کے کپڑے کے فیض کا یہ عالم ہے کہ وہ جسم کے ساتھ لگ جائے تو دوزخ کی آگ نزدیک نہ آنے دے، تو کپڑے کے مالک کے ساتھ یاری اور غلامی پختہ کاری ہو جائے نبی کے ساتھ تو اس کو دوزخ کیا کہے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہاں تو معاملہ ہے محبت کا، یہاں معاملہ ہے صرف نسبت نہیں، نسبت میں محبت چاہیے اور محبت میں ادب چاہیے۔ جہاں ادب نہ ہو وہاں محبت نہیں، اور بغیر ادب کے دعوی محبت وہ محبت نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے۔ کیونکہ دعوی محبت میں ادب نہ ہو تو اپنی مرضی ہوتی ہے، اور جب محبت اور ادب دونوں اکٹھے ہو جائے تو مرضی محبوب کی ہوتی ہے، اور جب محبوب کی مرضی ہو تو اس دائرہ الفت میں، دائرہ عقیدت میں، دائرہ نسبت میں محب اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے اور وہ جدھر دیکھتا ہے نبوت کے نور کی کرنیں دیکھتا ہے، اور اس وقت اس کا تعلق نبی کے قریب اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ نبی کی ذات ہر طرف اسے جلوہ فگن نظر آتی ہے۔ تو چونکہ نبی کی ذات یہ مورد انوار الہی ہے، یہ محبت جلوہ خدا ہے، یہ سبب ہے نزول رحمت کا، یہ ذریعہ ہے قرب خدا کا، یہ وسیلہ ہے رضائے خدا کا۔ تو جب وسیلہ مل گیا رضائے خدا کا تو گویا خدا مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ۔ جب وسیلہ مل گیا قرب خدا کا تو گویا خدا مل گیا۔ میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے تعلق قائم ہوتے ہی ملاقات خدا کی نہیں ہوتی، فوراً ابھی نظر لگی تو فوراً خدا نظر آ گیا۔ خدا کی بارگاہ اتنی بلند و بالا، اتنی پاک و بے جہت، اتنی اعلیٰ و عرفہ اور بے سمت، اتنی بلند، اتنی پاک کہ اس کی وہ بے حد، وہ لامتناہی، لہذا اس کی ذات کے اس شان کے لائق جب تک دل و دل کی نظر نہیں ہوتے اس وقت تک حجاب ہوتا ہے، نبی کی ذات پر ہی نظر رہتی ہے، اور وہ نظر ادب سیکھتی ہے، وہ نظر عشق سیکھتی ہے، وہ نظر جلوہ الہی کو برداشت کی قوت حاصل کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نظر اور وہ دل
جلوہ الہی کے برداشت کی قوت حاصل کرتی ہے. جب ادھر مکمل ہو جائے تو نبی پاک پردہ اٹھا دیتے. پر اس وقت تک حکم ہوتا ہے فتبعونی، جب تک پردہ نہیں اٹھتا حکم ہوتا ہے فتبعونی فتبعونی فتبعونی. جو ہی اتباع کمال پر پہنچی آواز ہو جاتی ہے یحببکم اللہ یحببکم اللہ یحببکم اللہ یحببکم اللہ. اب پردہ اٹھتا ہے اور بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے. یہ جو تبرکات کا سلسلہ ہے یہ وہیں سے چلا. مؤرخین، محدثین اور مؤدبین اور قرب کمال کے منزل پر فائزین وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن شریف میں وضو فرمایا کرتے تھے، جو پانی بچتا وہ رکھتے تھے، اور صحابہ کے چھوٹے بچے آتے وہ تھوڑا تھوڑا پانی سب بچوں کے چہروں پہ لگایا جاتا، سر سے ملا جاتا، ہاتھوں پہ رکھا جاتا، جس سے ان کی روح اور جسم ظاہر اور باطن کی لطافتوں، طہارتوں، پاکیزگی اور بندگی کی قبولیت کے لیے ان کے مزاج ہموار ہوتے چلے جاتے تھے. اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رئیس المنافقین جب مر گیا تو اس کا بیٹا چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ذات اور ہر وقت طالب نگاہ یار ہے، مقبول صحابی عرض گزار ہوئے کہ جانتا ہوں میں کہ میرے والد کی کیفیت کیا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس بارگاہ عالی سے اس پر رحم ہو؟ میں جانتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ رحمت کے سمندر سے ایک قطرہ چڑیا لے بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ بھی جانتا ہوں رحمت کے سمندر سے چڑیا اپنی چونچ میں اگر پانی اٹھاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. میرا والد ہے، میرا سر حضور کے قدموں میں ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. کیا اتنی گنجائش ہے کہ سرکار دو عالم اپنے جسم شریف سے لگے ہوئے کسی کپڑے کا ایک حصہ عطا فرمائے کہ اس کے جسم پہ رکھ دوں تاکہ جب دوزخ اس کی طرف لپکے تو وہ کپڑا نظر آئے تو دوزخ کا رخ بدل جائے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سید عالم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا، لے جاؤ، میرے کرتے سے تیرے باپ کو جنت ملتی ہے تو رحمت کے دریا میں کیا کمی آئے گی. ایک قطرہ گیا، ایک چلو پانی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا داروں، دنیا والوں، دل کی آنکھ کھولو، نہیں کھلتی تو رخ کرو، میں رحمت للعالمین ہوں. اللہ اکبر. مرنے سے پہلے ایک دفعہ تم کہہ دو محمد الرسول اللہ، مگر دل کے ادب اور محبت کے ساتھ. پھر کوئی نہ پوچھے گا تم نے زندگی میں کیا کیا، یہی دیکھیں گے تم نے پڑھا کیا ہے. یہ نہ پوچھیں گے کیا کیا ہے، یہ پوچھیں گے آخر وقت میں پڑھا کیا ہے. میں پھر ضامر ہو جاؤں گا. حضرات، یہ ساری واقعی کی نزاکت کے اندر جو لطافت ہے اور اس لطافت میں جو حقیقت ہے اور اس حقیقت میں جو عظمت ہے اور اس عظمت میں جو محبت ہے اور اس محبت میں جو لگن ہے اور اس لگن میں جو ادب ہے، یہ سارے کا سارا فیضان عشق ہے، عطاء مصطفیٰ ہے، رضا خدا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ اپنے باطن کو نبی پاک کا غلام بنا کے رکھیں اور محبت میں ادب محفوظ رکھیں، اور ادب کی کار فرمائی کے تحت جو محبت جنم لے گی، ہچکولے کھائے گی، وہ جنت کی طرف اور خدا کے جلووں کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عقیدت
اور ادب نصیب فرمائے اور اپنی زندگی الفاظ تک عبارت تک محفوظ نہ ہو، اپنی زندگی عبارت تک الفاظ تک محدود رہو، الفاظ